اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آپ حضرات کی خدمت میں امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ یہ مہینہ ماہ شعبان ہے اور اس مہینے میں اللہ کی رحمت و مغفرت اپنے بندوں کے اوپر بے شمار ہے۔ اس مہینے میں مختلف ولادتیں ہیں اور 15 شعبان وہ تاریخ ہے کہ جب انسان کا مقدر بدل جاتا ہے۔ اس تاریخ میں اللہ کا وہ ولی سرزمین پہ قدم رکھتا ہے جس کی بشارت رسول اکرم سے لے کے 11ویں امام تک نے دی ہے۔ امام زمانہ علیہ السلام کی ولادت 15 شعبان کو واقع ہوئی سن 255 ہجری میں۔ آپ کی ولادت سامرا میں اپنے ہی گھر میں واقع ہوئی اور انتہائی خفیہ طریقے سے۔ امام زمانہ کا وجود ایک ایسا یقینی امر ہے کہ جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ کتب اسلامی ان واقعات سے بھری ہوئی ہیں، روایات بسیار اور بہت زیادہ مقدار میں موجود ہیں۔ اگر کوئی اس امر کا انکار کرنا بھی چاہے تو انکار نہیں کر سکتا۔ امام زمانہ علیہ السلام ایک ایسی شخصیت ہے، ایک ایسی ذات مقدس ہے کہ اگر انسان اس شخصیت سے اپنی لو لگا کے رکھے اور امید لگا کے رکھے تو انسان کی زندگی مشکلات سے بہت آسانی سے گزر سکتی ہے۔ ایک چھوٹا سا خاکہ اس سلسلے میں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنا ہے۔ امام زمانہ علیہ السلام کی ولادت کا جو طریقہ ہے، اللہ نے جس طریقے سے آپ کو اس دنیا میں بھیجا، وہ طریقہ کہیں نہ کہیں اس سے پہلے بھی کسی نہ کسی اللہ کے ولی سے ضرور ملتا ہے۔ یوں تو امام زمانہ علیہ السلام کی ذات میں اور آپ کے کردار میں بہت سے ایسی شباہتیں ہیں جو انبیاء سے ملتی جلتی ہیں۔ مثال کے طور پر آپ کی ایک شباہت جناب یوسف علیہ السلام سے ہے کہ جو کچھ جناب یوسف کی زندگی میں پیش آیا وہ امام زمانہ کی زندگی میں پیش آیا۔ مختلف انبیاء ہیں، مختلف طریقے ہیں، اس میں سے ایک اللہ کا خاص نبی ہے جسے جناب موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں۔ آپ کی ولادت اور امام زمانہ کی ولادت میں بہت سی مماثلت ہے اور بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو ملتی جلتی ہیں۔ مثال کے طور پہ وقت کا بادشاہ جسے فرعون کہا جاتا ہے، وہ نہیں چاہتا تھا کہ جناب موسیٰ دنیا میں تشریف لائیں، لہذا اس امر کو روکنے کے لیے، اس ولادت کو روکنے کے لیے، اس بچے کو دنیا میں آنے سے روکنے کے لیے کہتے ہیں کہ فرعون نے 70,000 بچوں کو تہہ تیغ کر دیا اور ہر گھر میں اپنے جاسوس بٹھائے تھے کہ اگر کسی گھر میں بھی بیٹا پیدا ہوتا تھا تو فرعون اس کو قتل کر دیتا تھا۔ لیکن چونکہ اللہ کا یہ ارادہ ہے کہ موسیٰ سرزمین مصر کے اوپر پیدا ہوں اور نہ صرف پیدا ہوں بلکہ ان کے وجود سے سرزمین مصر فرعون جیسے ظالم و جابر سے پاک و پاکیزہ ہو جائے، ساری رکاوٹوں کے بعد، ساری بندشوں کے بعد، سارے اہتمام کے بعد بھی ایک دن جناب موسیٰ سرزمین مصر پہ پیدا ہو گئے۔ اور پھر وہ دن بھی آ گیا کہ جب جناب موسیٰ نے اپنے کمالات سے، اپنی محنتوں سے، اپنی زحمتوں سے لوگوں کو فرعون کے ظلم سے نجات دلوائی۔ خفیہ طریقے سے یہ ولادت پیش آئی تھی، لوگوں کو نہیں معلوم تھا کہ جناب موسیٰ پیدا ہو گئے ہیں۔ بے عین ہی یہی مماثلت، یہی شباہت امام زمانہ کی ولادت میں ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ بنی عباس کا کیپٹل بغداد تھا، لیکن جیسے جیسے امام زمانہ کی ولادت کا زمانہ قریب آتا گیا، انہوں نے غیر محسوس طریقے سے اپنے دارالحکومت کو تبدیل کر کے امام حسن عسکری علیہ السلام کو لا کے سامرا میں رکھا اور اپنے زیر نظر رکھا تاکہ امام زمانہ دنیا میں نہ آنے پائیں۔ لیکن پروردگار جب کسی کام کو کرنے کے لیے آمادہ ہوتا ہے تو ایسے وسائل فراہم کر دیتا ہے، ایسے امکانات فراہم کر دیتا ہے کہ جن وسائل اور امکانات کی طرف انسان کی نگاہ بھی نہیں جاتی۔ شب 15 شعبان ہے، امام کی پھوپھی امام کے گھر میں ہیں، جانا چاہتی ہیں، جناب حکیمہ خاتون امام نے روکا کہ پھوپھی ہمارے گھر میں
آج آپ رک جائیے، کیونکہ کل کی وہ تاریخ ہے کہ جب میرے گھر میں ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے۔ جناب حکیمہ خاتون فرماتی ہیں کہ بیٹا میں تو کوئی بھی ایسے آثار نہیں دیکھ رہی ہوں نرگس خاتون کے اندر جو امام زمانہ علیہ السلام کی والدہ ہیں۔ تو امام نے فرمایا کہ یہ اللہ کا ایک وہ امر ہے، اللہ معجزتاً یہ کام انجام دے گا کہ میرے گھر میں بچہ پیدا ہوگا۔ لہذا جناب حکیمہ خاتون رک گئیں، اور ان کی روایت کے مطابق بھی اور دیگر روایت کے مطابق 15 شعبان کی وہ تاریخ تھی کہ جب سرزمین سامرا پہ امام زمانہ علیہ السلام کا وجود پروردگار کی نعمت اور برکتوں کے سہارے قائم ہوا اور اس دنیا میں حضرت تشریف لائے۔ اس انداز میں کہ وہ جو خاتون کے اندر آثار حمل ہوتے ہیں، جن آثار کے ذریعے سے یہ پہچان لیا جاتا ہے کہ یہ خاتون ماں بننے والی ہے، وہ کوئی بھی آثار جناب نرگس خاتون کے وجود کے اندر نہیں تھے۔ یک بارگی دفعتاً وہ آثار پیدا ہوئے، اور امام زمانہ علیہ السلام 15 شعبان سن 255 ہجری میں اس دنیا میں تشریف لائے، اور 255 کے بعد سے لے کے اب تک اور جب تک پروردگار چاہے گا امام زمانہ اس دنیا میں تشریف رکھیں گے، زندہ رہیں گے۔ اگر کسی چیز کو پروردگار بچانا چاہے تو کوئی اس کو مٹا نہیں سکتا۔ یہ ایک بہت بڑا میسج ہے امام زمانہ کی ولادت سے متعلق۔ لہذا اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اپنے وجود کو بچا کے رکھیں، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اپنے وجود کے بچنے کا سامان پیدا کریں، تو ادھر ادھر کے اسباب سے بہتر یہ ہے کہ پروردگار کے ان اسباب کا سہارا لیں جن اسباب کے ذریعے سے پروردگار اپنے بندوں کو محفوظ رکھتا ہے، ہر طرح کی بلا سے بچا کے رکھتا ہے۔ لہذا 15 شعبان کی وہ مبارک تاریخ ہے کہ جس تاریخ میں اللہ کا آخری ولی، وہ ولی کہ جس کی ولادت کی خبر امام علی علیہ السلام نے، جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے اور دیگر ائمہ نے دی ہے، تاکہ چاہنے والے جو حضرت کا انتظار کر رہے ہیں ان کو اس بات کا یقین ہو جائے کہ جس کا ہم انتظار کر رہے ہیں وہ شخص اسی دنیا میں موجود ہے، اور جب پروردگار چاہے گا، جب اس کی مصلحت اس بات کا تقاضا کرے گی کہ وہ ہمارے سامنے ہو، تو انشاءاللہ وہ ظہور کریں گے اور اس دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے۔ وآخر دعوانا والحمدللہ رب العالمین۔